الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خیر معاش الناس لهم رجل ممسک عنان فرسه فی سبیل اللہ. لوگوں میں سب سے بہتر زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہو. یطیر علی متنہ، جو اللہ کے راستے میں گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو کر اڑتا ہے. کلما سمع ہیعتا او فزعتا طار علیہ یبتغی القتل او الموت مظانہ. جب بھی کوئی دھماکہ یا گھبراہٹ کی آواز سنتا ہے تو اڑ کر یعنی تیزی سے وہاں پہنچتا ہے. قتل ہو جانے یا موت کے متوقع مقامات کو تلاش کرتا ہے. مظانہ متوقع مقامات. تو قتل ہو جانے یا موت کے متوقع مقامات کو تلاش کرتا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں میں سب سے بہتر زندگی ایک تو اس شخص کی ہے، یا دوسرا شخص یہ ہے او رجل فی غنیمت، بلکہ فی غنیمت تصغیر ہے یہ، او رجل فی غنیمت فی رأس شعفۃ من هذه الشعف او بطن واد من هذه الاودیہ. یا وہ شخص بہتر زندگی کا حامل ہے جو تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا ان وادیوں گھاٹیوں میں سے کسی وادی یعنی گھاٹی میں پناہ گزین ہو، ٹھہرا ہوا ہو. یقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ ویعبد ربہ حتی یأتیہ الیقین. وہاں نماز قائم کرتا، زکوٰۃ ادا کرتا اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے حتیٰ کہ اسے موت آ جاتی ہے. لیس من الناس الا فی خیر، وہ لوگوں میں بہتر حالت میں ہی ہے. اس حدیث میں دو قسم کے افراد کو سب سے بہتر بتلایا گیا ہے. ایک وہ جو جہاد کی تیاری میں مصروف اور اس کے لیے ہمہ وقت آمادہ و مستعد رہتا ہے. دوسرا وہ جو اپنے دین کی حفاظت اور اس پر عمل کرنے کے لیے شہری آبادیوں کو چھوڑ کر پہاڑوں اور جنگلوں میں جا بستا ہے اور تھوڑی سی بکریوں کے ذریعے سے اپنا گزارا کرتا ہے. حدیث پاک میں بہت سارے الفاظ آئے ہیں، جیسے یتیرو، اس کے معنی ہے جلدی کرتا ہے. متنہ معنی پشت، متن کہتے پشت کو. حیعہ لڑائی کی آواز، دھماکہ، فائرنگ وغیرہ. فزعہ کا مفہوم بھی ایسا ہی ہے. مظان الشیء کا مطلب ہے ایسی جگہیں جن میں اس کے وجود کا گمان اور امکان ہو. الغنیمہ غین پر پیش، یہ غنم کی تصغیر ہے، تھوڑی سی بکریاں. الشعفہ شین اور عین پر زبر، پہاڑ کا بالائی حصہ یعنی چوٹی. باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير
ومجالس الذکر معهم وعیادت مریضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت کا بیان. اصل باب ہے باب فضل الاختلاط بالناس، لوگوں سے میل جول رکھنے کی فضیلت کا بیان. مثلا جمعہ، جماعتوں، نیکی کے مقامات اور مجالس ذکر میں لوگوں کے ساتھ حاضر ہونا، بیمار کی عیادت، جنازوں میں حاضری، ضرورت مند کی خبرگیری اور جاہل کی رہنمائی، اور اسی طرح وغیر ذالک من مصالحہم، اور اسی طرح کے دیگر مصالح کے لیے لوگوں سے ربط و تعلق، بشرطے کہ لمن قدر علی الامر بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر قادر ہو، اور لوگوں کو ایذا دہی سے اپنے نفس کو باز رکھے، یعنی لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو باز رکھے، اور دوسروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرے. وقال تعالی، اور اللہ تعالی نے فرمایا، ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، اعراف والے کچھ لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی علامت سے پہچانتے ہوں گے. قالوا، کہیں گے، ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، تمہیں تمہاری جمعیت اور تمہارے جتھے اور تمہارا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا کچھ کام نہ آیا. یعنی تمہاری جمعیت نے، تمہارے جتھے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا یہ بھی کچھ کام نہ آیا. اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ، کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کی بابت تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت حاصل نہیں ہوگی؟ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، انہیں حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. پہلی دو آیات میں اہل ایمان کے ساتھ نرمی اور تواضع سے پیش آنے کا حکم ہے. تیسری آیت میں کہا گیا ہے کہ تم سب کے اصل ایک ہی ہے اور ایک ہی ماں باپ سے تم سب کی پیدائش ہوئی ہے، اس لیے نسب اور قبیلے کی بنیاد پر کوئی کسی سے برتر نہیں ہے. قبیلے اور برادریاں تو محض شناخت اور تعارف کے لیے ہے، تفاخر کے لیے نہیں ہے، ایک دوسرے پر فخر و غرور کے اظہار کے لیے نہیں، کیونکہ عند اللہ نسب و خاندان کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں تو قرب و منزلت کے لیے ایمان و تقوی ضروری ہے. جو ایمان و تقوی میں جتنا کامل ہوگا اتنا ہی اللہ کے ہاں معزز و مکرم ہوگا. آخری آیت میں اعراف کا ذکر ہے، جو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دیوار یا مخصوص جگہ ہے، جہاں ایسے لوگ عارضی طور پر کھڑے ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. یہ لوگ اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کا مشاہدہ کر رہے ہوں گے. وہاں ان رؤسائے کفار کو بھی دیکھیں گے جنہیں دنیا میں اپنے جتھے اور استکبار پر گھمنڈ تھا، اور وہ مسلمانوں کی غربت و ناداری کا استہزاء کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے. ان کے چہروں پر جو سیاہی اور پریشانی ہوگی، اصحاب الاعراف
اس سے انہیں پہچان لیں گے، اور ضعفاء کمزور اہل ایمان کو جنت میں داخل ہونے کا حکم ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ دنیا کی جتھا بندی، سرداری اور چودراہٹ اللہ کے ہاں کام نہیں آئیں گی، وہاں صرف ایمان ہی کام آئے گا، چاہے صاحب ایمان کا دامن دنیا کی دولت و حشمت سے خالی اور خاندانی برتری سے بھی وہ محروم ہو۔ وعن عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو، حتیٰ کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر زیادتی کرے۔ تواضع کا مطلب ہے ایک دوسرے کے ساتھ عاجزی، نرمی اور محبت سے پیش آنا، حسب، نسب یا مال و دولت کی بنیاد پر کسی کو حقیر نہ سمجھنا اور نہ کسی سے زیادتی کرنا، کیونکہ کسی کو اللہ نے اگر عالی مرتبت بنایا ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ اس کی وجہ سے اللہ کی مخلوق کی بے توقیری، بے حرمتی یا ان پر ظلم و زیادتی کا ارتکاب کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عجز و انکسار کا مجسمہ تھے۔ آپ کو وحی کے ذریعے سے خصوصی طور پر تواضع کا حکم دینا اس کی اہمیت کو واضح کرنے اور آپ کی امت کو تنبیہ کرنے کے لیے ہے۔ راوی حدیث حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختصر حالات۔ عیاض بن حمار بن ابی حمار بن ناجیہ تمیمی، خلیفہ بن خیاط اور ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ یہ عیاض بن حمار بن عرفجہ بن ناجیہ ہیں، بصرہ میں رہائش پذیر رہے، مشہور صحابی ہیں۔ یہ سن 50 ہجری کے آخر تک زندہ رہے۔ کل مرویات ان کی رضی اللہ عنہ 30 ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی مال کو گھٹاتا نہیں، وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اور عفو درگزر سے اللہ تعالی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے، وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو صرف اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند فرماتا ہے۔ صدقے سے ظاہری طور پر تو مال کم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض دفعہ بعد میں اسے اس کا بدلہ عطا فرما کر اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ بصورت دیگر آخرت میں تو اس کا بہترین صلہ اسے یقیناً ملے گا، جس سے اس کی کمی کی بخوبی تلافی ہو جائے گی، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ بقیہ مال میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈال دیتا ہے جس سے اس کے مال کی ظاہری کمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اگر یقین کامل کے ساتھ صدقہ کیا جائے تو یہ سارے فیوز و برکات حاصل ہو جاتے ہیں۔
دوسرے جملے میں فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، نرمی اور عاجزی اختیار کرنے سے انسان بعض دفعہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں اس کی ذلت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا نتیجہ بالآخر عزت و سرفرازی میں اضافہ ہی ہے، اور آخرت میں تو یقیناً اس کا حسن انجام واضح ہے کہ اسے بلند درجات سے نوازا جائے گا۔ عصر حاضر بلکہ ہر دور میں لڑائی جھگڑے کی بنیاد ہر دور میں لڑائی جھگڑے کی بنیادی وجہ عزت و شرف کا حصول ہی رہا ہے۔ لوگ معمولی بات کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر الجھ پڑتے ہیں اور ذرا برداشت سے کام نہیں لیتے، جس کا نتیجہ اکثر و بیشتر رہی سہی عزت بھی گنوا بیٹھنے کی صورت میں نکلتا ہے۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرے تو یقیناً اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ انه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفعله۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر چند بچوں کے پاس سے ہوا تو انہوں نے بچوں کو سلام کیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ چھوٹے بچوں کو سلام کرنا تواضع کا اعلیٰ مظاہرہ ہے، اور اسی طریقے سے اپنے گھر میں آ کر اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنا بھی تواضع اور اسلام کا حکم ہے۔ علاوہ ازیں اپنے ماتحتوں، نوکروں اور غلاموں کو سلام کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ایسا نہیں کرتے وہ تواضع کے بجائے فخر و غرور کا اظہار اور اتباع سنت سے گریز کرتے ہیں، جو اللہ کی ناراضی کا باعث ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال ان كانت الامة من اماء المدینة لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنطلق به حیث شاءت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ مدینے کی باندیوں میں سے ایک باندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیتی اور اپنی ضرورت کے مطابق جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی۔ طلب عزیز، اس حدیث پاک میں ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور بے مثال تواضع کا بیان ہے، اور دوسرے لوگوں کی حاجتیں پورا کرنے کے جذبے کا اس بات ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ واقعی آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی کیونکہ آپ نے کبھی کسی غیر محرم کے ہاتھ کو نہیں چھوا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی ضرورت جیسے چاہتی آپ کے سامنے بیان کرتی اور آپ خوش دلی سے اس کی ضرورت پوری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام بادشاہوں کی طرح نہیں تھے کہ جن تک رسائی ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔